آیت نمبر ہے 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیات میں اللہ جل جلالہ نے ایک حکم یہ دیا تھا کہ تم اس اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ادب سے ان کے سامنے جھکے رہو، اپنی آواز کو ان کے سامنے اونچا نہ کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ ایک حکم یہ دیا تھا کہ رشتہ داروں کا، غرباء کا، کمزور طبقات کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرو۔ ایک حکم یہ دیا تھا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، لیکن اس خرچ میں حد سے تجاوز نہ کرو، نہ بخیل بن کر بیٹھو، نہ اتنے سخی بنو کہ سارا کچھ خرچ کر کے پھر اس کے بعد جو آزمائش آئے اس کو برداشت نہ کر سکو۔ اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں فقر و فاقہ اور غربت کے ڈر کی وجہ سے خرچ کرنا نہ چھوڑو، وہ اللہ انہیں بھی رزق دے گا، وہ اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ ایک حکم یہ دیا تھا کہ تم یتیم جو ہے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ایک حکم یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو تمہارے لیے محترم بنایا ہے، ہرگز کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ ہاں، کسی انسان کو وہی قتل کیا جائے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آئے گا۔ پھر فرمایا تھا کہ تم جو بھی کسی سے عہد و معاہدہ کرو اس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ پھر یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی تم معاملات کرو، لین دین کرو، ناپ تول کو پورا رکھو، اس میں بے ایمانی نہ کرو۔ پیمانے کے جھکاؤ کو، کمی زیادتی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کل قیامت والے دن تم سب سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، غرور کی کوئی بھی ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور اللہ کی صفت خاصہ ہے، وہ اسی ذات کو زیب دیتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے جیسا انسان جو قدم قدم پر محتاج ہے، جو کھانے میں معمولی سی اونچ نیچ ہو جائے تو ڈرپیں لگے بغیر اس کا گزارا نہیں چلتا، ایسی کمزور مخلوق کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ تکبر کرے اور یہ کرے کہ سارا کچھ میں ہوں۔ قرآن کریم نے یہ ساری باتیں بیان کر کے آخر میں فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو، یہ ساری حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی بھیجی ہیں۔ یہ ساری حکمت کی باتیں۔ بھائی یہاں دو باتیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جب کسی بات کو فرما دیں وہی حکمت پر، عقل مندی پر، دانائی پر مبنی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ میں کل ایک جگہ میرا مختصر سا درس تھا، وہاں میں نے صحیح بخاری کی ایک روایت پر درس دیا، اس میں ایک ٹکڑا بڑا پیارا ہے۔ وہ بات تو چل میں لمبی ہی سنا دیتا ہوں، اصل ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے اور آپ کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اسی میں چھپی ہوئی ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گھر آئے، اپنی زوجہ ام سلیم سے کہا رضی اللہ عنہا سے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، آواز میں کمزوری ہے، مجھے لگتا ہے کہ فاقہ ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ ام سلیم نے کہا گھر میں صرف 2 جو کی روٹیاں ہیں۔ کہا چلو وہی بھیج دو۔ اپنے بیٹے حضرت انس کو بلایا، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کے کونے میں لپیٹ کر دے دیا، جاؤ حضور کو دے آؤ۔ حضرت انس وہاں گئے،
روٹیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، صراحت ہے صحیح بخاری کی روایت میں، چھوٹی چھوٹی ٹکیاں تھیں روٹیاں۔ دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس 7-8 بندے اور بھی بیٹھے ہیں، اور کافی سارے دوست آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت انس کنارے پر کھڑے ہو گئے، حضور نے دیکھتے ہی فرمایا انس والد ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی۔ کھانا لے کر بھیجا ہے؟ جی۔ سب کو کہا چلو اٹھو ابو طلحہ کے گھر جاتے ہیں۔ اب حضرت انس پریشان ہو گئے کہ ہمارے پاس تو جو کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہیں، سب کو لے گئے گھر۔ اور جب حضرت انس نے گھر جا کے بتایا کہ اللہ کے حبیب آ گئے ہیں اور ساتھ مہمان بھی آ گئے ہیں، ابو طلحہ انصاری کو فکر ہوئی، فوراً سلیم رضی اللہ اپنی زوجہ سے کہا گھر میں کچھ اور بھی ہے کھانے کو؟ اس نے کہا گھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا میں تو پھر اب کیا کریں، مہمان زیادہ آ گئے ہیں۔ سلیم انصار کی بڑی عقل مند عورت ہے، اللہ کے نبی نے بڑی ان کے فضائل پر بڑی حدیثیں ہیں۔ سلیم حضرت انس کی والدہ سلیم نے، میں اصل آپ کو ساری بات اس کے لیے لایا ہوں، یہ ہے جب ابو طلحہ انصاری نے کہا نا کہ اب مہمان زیادہ آ گئے ہیں، پھر اب کیا بنے گا؟ سلیم نے فوراً کہا اللہ کے رسول اپنی مرضی سے لے کر آئے ہیں، اب اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اللہ کے رسول خود لے کر آئے ہیں، اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ میں ایسے کرتی ہوں، یہ 2 روٹیاں مجھے دو، ان کو توڑ کر میں ان کے ٹکڑے بنا دیتی ہوں، ان پر گھی ڈال دیتی ہوں، باقی اللہ کے رسول ہی جانے خود۔ اب جاؤ مہمانوں کا استقبال کرو۔ حضرت طلحہ انصاری باہر آئے، خندہ پیشانی سے ملے اور حضور گھر تشریف لائے۔ کہا ابو طلحہ کیا ہے کھانے کے لیے؟ کہا اللہ کے حبیب وہ 2 روٹیاں ہیں۔ سلیم نے ان کے ٹکڑے کر دیے، کہا لاؤ، وہ رکھ دیا اوپر، اپنے کپڑا دے دیا اور فرمایا مہمانوں کو بلاؤ۔ 10 مہمان آ گئے۔ بھائی کتنے مہمان؟ 2 روٹیاں، اور وہ 1400 سال پرانے ہیں۔ اگر آج کا بندہ 2 روٹیاں کھا سکتا ہے تو 1400 سال والا 6-7 تو کھا ہی سکتا ہوگا نا۔ کہا بس اس کے نیچے سے ٹکڑے دینا شروع کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں میں نے 10 مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ وہ جب سیر ہو گئے تو حضور نے فرمایا تم جاؤ، اور مجھے کہا اور 10 کو بھی آنے کی اجازت دے دو۔ میں نے مزید 10 بلا لیے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 20۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کے بعد تیسرے 10 آ گئے، چوتھے 10 آ گئے، 5ویں 10 آ گئے، چھٹے 10 آ گئے، 7ویں 10 آ گئے، 8ویں 10 آ گئے، 80 بندے ہو گئے۔ اب جب 80 بندے ہو گئے تو سارے مہمان مکمل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر خود تناول فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو طلحہ جو کچھ بچا ہے وہ اب تمہارے گھر والوں کے لیے۔ حضرت سلیم نے وہ چادر اٹھائی، وہ ہمارے سارے گھر کے لیے بھی کافی ہو گیا، ہم نے پھر پڑوس میں بھی اس کو تقسیم کیا۔ اب اس میں جو میں آپ کو بات، حضرت سلیم نے کہا جب اللہ کے رسول خود تشریف لے آئے ہیں، مہمان لے آئے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول ہی معاملات کو بہتر جانتے ہیں۔ ساری باتیں کہہ کر پیچھے تفصیل سے احکام آئے، ہمارا تقریباً 2-3 ہفتوں کا درس پیچھے آیا، ایک حکم پر ایک درس آیا۔ ساری باتیں کہہ کے قرآن نے آگے یہ کہا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کی طرف بھائی کس نے وحی بھیجی ہیں؟ آپ کے رب نے۔ اور اللہ جو ہے وہ تمہارے اوپر اتنا مہربان ہے، وہ تمہیں اسی بات کا حکم دے گا جس کے اندر تمہارے اندر بھلائی ہوگی۔ اس لیے بھائیو، علماء نے لکھا ہے وحی کی مثال اس طرح ہے جس طرح آسمان سے برسنے والی بارش۔ اگر بارش نہ برسے تو زمین علاقے کے علاقے بنجر ہو جائیں، چشمے خشک ہو جائیں، نہریں جام ہو جائیں، زمین کے سوتے خشک پڑ جائیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بارش آتی ہے، بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کی گہرائیوں میں زندگی کو پھیلا دیتے ہیں، اس اللہ کی شان اور صفت ہے۔ فرمایا یہی چیز ہے وحی۔ اگر وحی نہ ہو آسمان سے، اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں رسولوں پر وحی نہ اتارتے تو انسانیت بنجر ہو جاتی۔ اگر اس کو کوئی نہ مانے، بھائی میں متعصب نہیں ہوں، میں یہ بات تعصب کی وجہ سے نہیں کہتا ہوں، میں یہ غلط فہمی دیکھتا ہوں۔ میرا بعض ایسے ڈاکٹروں میں، ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ یورپ کا چکر لگاتے ہیں تو یورپ کے ترانے گاتے گاتے ان کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہے، یورپ کی ترقی کرتے کرتے ان کے جسم پر ایک کیفیت آ جاتی ہے لذت کی۔ ہم متعصب نہیں ہیں، ان کی خوبیوں کو مانتے ہیں۔ ان کے یہاں قانون ہے، ان کے یہاں دنیاوی سہولتیں ہیں، ان کے یہاں اعلیٰ نظام ہے، ان کے یہاں جان کی حفاظت ہے۔ ہم ان کی خوبیوں کے معترف ہیں، ہمیں ماننا بھی چاہیے۔
اور ہمیں اپنانا بھی چاہیے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے، جب سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے پھر ان کو خودکشی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان کا گھریلو نظام کیوں تباہ ہو گیا ہے؟ سب سے زیادہ نیند کی گولیاں یورپ میں کیوں چلتی ہیں؟ منشیات سب سے زیادہ وہاں کیوں ہیں؟ پاگل خانے سب سے زیادہ وہاں کیوں ہیں؟ سکون کے لیے انسان مارا مارا کیوں پھر رہا ہے؟ ان کے پاس دنیا کی چیزیں ساری کی ساری ہیں اور وحی اور آسمانی علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ طبیعتوں کو سکون دیتا ہے۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، باہر ہمیں نظر آ رہا اور لائٹ جل رہی ہے، ہمیں دو طرح کی روشنیاں چاہیے، ایک آنکھ کے اندر کی روشنی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج کی روشنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے 2 گھنٹے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سورج نہ نکالیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے رات تھی، بھائی ہم اپنی آنکھ کی روشنی سے کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے اندر روشنی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر کی روشنی کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ صرف باہر کی روشنی رکھیں، اندر کی روشنی ختم کر دے، آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے، سورج چمکتا رہے، اندھے کو سورج کی چمک سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 روشنیاں ہیں۔ بالکل اسی طرح انسانی تربیت کے لیے 2 روشنیاں چاہیے۔ ایک روشنی وہ ہے جو اللہ نے عقل کے اندر رکھی ہے، فطرت کے اندر رکھی ہے، اور ایک روشنی وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے آتی ہے۔ یہ دونوں روشنیاں حرکت میں آتی ہیں تو انسانیت جو ہے وہ معراج پر پہنچ جاتی ہے، ترقیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ اور یورپ میں اندر کی عقل کی روشنی موجود ہے، عقل کی روشنی موجود ہے، انہوں نے اس کو خوب پھیلایا، لیکن ان کے پاس بھائی وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اللہ کی توفیق سے وحی کی روشنی بھی کچھ نہ کچھ ہے، عقل کی روشنی بھی کچھ نہ کچھ ہے، اگرچہ بہت تھوڑی ہے، اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اگر ہم وحی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو درست کر دے۔ یہ بات میں اتنی تفصیل سے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ جو پچھلے احکام آئے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ جو 2 رکوع میں جو احکام آئے ہیں یہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ جس نے پچھلے 1.5 رکوع پر عمل کر لیا، اس نے انبیاء علیہ السلام کی ساری تعلیمات پر کیا کر لیا؟ عمل کر لیا۔ اس لیے قرآن نے آخر میں فرمایا ذالک، یہ ساری باتیں حکمت کی وہ ہیں، اوحا الیک ربک، جو آپ کی طرف بھائی کس نے وحی کی ہیں؟ آپ کے من الحکمہ، یہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اب یہی بات قرآن پیچھے کہہ چکا ہے، دوبارہ دہرا رہا ہے، مضمون کو سمیٹ رہا ہے، مختصر کر رہا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، وگرنہ کیا ہوگا؟ فتلقا، پھینک دیا جائے گا جہنم میں تجھ کو ذلیل و رسوا کر کے۔ یہاں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جو بھی شرک میں مبتلا ہوگا وہ ذلیل و رسوا ہو کے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، تم نے منتخب کیا اپنے رب کے لیے بیٹوں کو، تم نے منتخب کیا افاصفاکم ربکم بالبنین، تمہارے لیے تو تمہارے رب نے چنے بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اپنے لیے کیا منتخب کی؟ بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو۔ مشرکین عرب کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کر بیٹوں پر فخر کرتے، ان کے یہاں سب سے بڑی فخر کی چیز نرینہ اولاد تھی، نرینہ اولاد تھی۔ بڑے بڑے اشعار کہتے، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 12 بیٹے ہیں، کہتے اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، مجھے بیٹے دے دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ثابت کرتے؟ بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی کیا ثابت کرتے؟ بیٹیاں۔ قرآن نے فرمایا قولا عظیما، اور میں اکثر حوالہ دیتا ہوں سورہ مریم کے آخر میں کیا فرمایا؟ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اس کے وزن سے زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، اس سے زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں۔ بھائی ذرا میری بات سنو، اب غور کرو۔ میں جو تفسیر میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں نا، میرا اور آپ کا سبق، بھائی میری یہ اصطلاح تو آپ کو پکی ہو گئی نا، میں ہر جگہ کیا کہتا ہوں، یہاں میرا اور آپ کا سبق کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں کوئی ایسی کافر قوم موجود نہیں ہے
جو بیٹوں کی نسبت اپنی طرف کرے، بیٹیوں کی نسبت کس کی طرف کرے؟ قرآن یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن اصل میں ہمارے سامنے ایک پیمانہ رکھ رہا ہے۔ وہ پیمانہ یہ کہ انسانوں کا مزاج یہ ہے، اعلیٰ اپنے لیے، ادنا اللہ کے لیے۔ بھئی اعلیٰ کس کے لیے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ شادی پر اعلیٰ کھانا کس کے لیے؟ مہمانوں کے لیے۔ کھانا بچ جائے، ضائع جائے گا، بھائی کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے، مدرسے میں بھیج دو۔ کیوں بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تمام معاملات میں اعلیٰ اپنے لیے۔ میں آپ سے ملنے آؤں، آپ میری طرف توجہ نہ دیں، میں دوبارہ غیرت ہوئی تو آپ کو ملنے نہیں آؤں گا، چونکہ آپ نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ ہم اللہ اکبر کہہ کہ او شیخ چلی کے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، پورے ملک میں گھوم کے آ جاتے ہیں۔ جناب، اپنی غیرت تو اتنی ہے کہ کوئی میرا فون توجہ سے نہ سنے تو میں ناراض ہو جاؤں، اور اس اللہ کے ساتھ جب محو گفتگو ہوں تو توجہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں سجدے میں کہ کس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ انسانیت کا عام وتیرہ یہ ہے، ادنا بھائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اعلیٰ کس کے لیے؟ تمام معاملات ہم اس طرح کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ دے کر کہہ دیں گے اوہ اتنی بڑی سخاوت، میں نے تو کمال ہی کر دیا، 40واں حصہ دے دیا۔ اور بیٹے کی شادی آئے گی، سارا لگا کے بھی کہیں گے ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کا عمل اس سے الٹ تھا۔ جہاں نسبت اللہ کی آ گئی، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ، ہر وہ طرز عمل جو سب سے اعلیٰ ہے، بھائی وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین، تمہیں تو تمہارے رب نے منتخب کر دیا، چن لیا بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، جس کو تم اپنے لیے عار سمجھتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم اس قرآن میں باتوں کو گھما کے بار بار بیان کرتے ہیں۔ تصریف آیات قرآن میں بہت ہے بھائی، قرآن ایک بات کو بار 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 کہتے ہیں۔ بھائی سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یا نہیں؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی اور اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں یار، آپ کوئی اور پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے تصریف آیات۔ ایک آیت، ایک بات کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، تاکہ تمہیں ذہن نشین ہو جائے، تمہیں یاد رہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مثلاً یہ بیٹا اور بیٹی والی بات پچھلے 2-3 پاروں میں 4-5 مرتبہ آ گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم یہ باتیں اس لیے بار بار کہتے ہیں تاکہ تمہیں ذہن نشین ہو جائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یقیناً صرفنا، ہم بار بار بیان کرتے ہیں، فی هذا القرآن، اس قرآن کریم میں۔ مقصد کیا ہے؟ لیذکروا، بھائی تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ یہ بات تو میں ہر جگہ توجہ دلاتا ہوں، قرآن کے نازل ہونے کا اصل سبب ماشاءاللہ ہمارے شاپنگ سینٹر کا افتتاح نہیں ہے قرآن کے آنے کا مقصد۔ گھر کے افتتاح کے لیے قرآن نہیں آیا۔ آج ہم سارے کام قرآن سے لینا چاہتے ہیں، لیکن قرآن جو دینا چاہتا ہے وہ نہیں۔ نئی گاڑی لی ہے، ہمارے پاس آتی رہتے ہیں، مفتی صاحب بچے دے دیو جی، کی کرنا ہے جی؟ نئی گاڑی لی ہے، اب نہ دو تو لوگ نہ رہو، بھائی یہ تو پڑھنے آئے ہیں، یہ اس کام کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ نیا مکان بنایا، میں یہ نہیں کہہ رہا ان چیزوں سے برکت نہیں ہوتی، ان چیزوں سے برکت ہوتی ہے، لیکن قرآن کا اولین مقصد بھائی کیا ہے؟ لیذکروا، تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اس پر کیا کرو؟ اس پر عمل کرو۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو، کافروں کو نصیحت کرتا ہے، الا نفورا، ان کی نفرت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन व रहमतुल्लाह।